السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم خلا کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ خلا کا مطلب ہے ادائیگی کے بدلے میں بیوی کی علیحدگی۔ شوہر ادائیگی لیتا ہے اور بیوی کو جانے دیتا ہے۔ شوہر اس کی ادائیگی لے لے یا وہ اس پر راضی ہو جائیں، پھر اس کے فرقتگی یعنی میں تم سے الگ ہوں یا خلاتکی یا اس طرح کے دوسرے الفاظ کہے۔ اس بارے میں بنیادی اصول وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بیویوں سے مہر شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو دی گئی دلہن کی رقم جو تم نے انہیں دی ہو واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں کے فریق خوف ہے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مہر یا اس کا کچھ حصہ اپنی خلا کے بدلے واپس کر دے۔ سنت میں خلا۔ سنت سے اس کی دلیل یہ ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کے کردار یا اس کی دینی وابستگی میں کوئی عیب نہیں پاتا، لیکن میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی کفریہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ واپس دو گے؟ کیونکہ اس نے اسے ایک باغ مہر کے طور پر دیا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا، اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ اس صورت سے علماء کرام نے سمجھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو جج کو چاہیے کہ اسے خلا کے ذریعے طلاق دے دے، بے شک اسے ایسا کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ خلا کیسے ہوتا ہے؟ جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے شوہر کو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے یا وہ اس پر راضی ہو جائیں، پھر اسے چاہیے کہ اس سے فرق توکی یا میں تم سے الگ ہوں یا خلا توکی کہے یا اس طرح کے دوسرے الفاظ۔ طلاق یعنی طلاق شوہر کا حق ہے اور جب تک وہ اسے انجام نہ دے واقع نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق غضب کرنے والے کا حق ہے یعنی ٹانگ، شادی کو پورا کرتی ہے یعنی شوہر۔ چنانچہ علماء نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو ناحق طلاق دینے پر مجبور کرے اور دباؤ میں آ کر طلاق دے تو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ عورت مرد کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے اپنی طلاق کا انتظام کر سکتی ہے اگر یہ کسی وجہ سے طلاق لینا جائز ہے، جیسے کہ اپنے شوہر کو ناپسند کرنا، قابل نہ ہونا، اس کے ساتھ رہنا یا اس کے غیر اخلاقی طریقوں اور حرام کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اسے ناپسند کرنا۔ اس کے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں اسے خلا کے ذریعے طلاق دے کر اس کو مہر واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں طلاق کا عدالتی حکم شریعت کی روح سے کسی چیز کا شمار نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کے ذریعے اپنے شوہر سے نکاح ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ماہواری کی عدت کا حکم دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس نے خلا کے ذریعے اپنے شوہر سے نکاح ختم کیا تھا ایک ماہواری کی عدت کا حکم دیا تھا۔ اس میں دو احکام کی دلیل ہے۔ اس قول کو اسحاق بن راہویہ اور امام احمد نے بھی بیان کیا ہے۔ ان سے منقول ایک روایت کے مطابق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی قول تھا۔ اس قول کی تائید کرنے والوں نے یہ کہا، یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ عدت طلاق کی صورت میں 3 ماہواری کی تھی تاکہ اس مدت کو لمبا کیا جا سکے جس کے دوران شوہر اپنی بیوی کو واپس لے جا سکتا ہے، تاکہ شوہر کو اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کافی وقت ملے اور وہ اپنی بیوی کو واپس لے سکے۔
لیکن خلا کی صورت میں بیوی واپس نہیں جائے گی اور مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں، اس لیے ایک حیض کافی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس حکم کے خلاف نہیں ہے کہ طلاق سے طلاق دینے والی عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ طلاق کی صورت میں عدت ایک ہی ہے، چاہے وہ آخری طلاق ہو یا رجعی طلاق ہو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کی عدت اپنے شوہر سے خلا سے نکاح ختم کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی عدت 3 ماواری ہے، جیسا کہ طلاق کے ذریعے طلاق دینے والے کی صورت میں۔ لیکن امام ابن قیم نے ماہرانہ طور پر اس کی تردید کی ہے، کہا جو چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلا طلاق کے مترادف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد رجعی طلاق کی صورت میں کچھ خاص احکام ہیں جو خلا کے معاملے میں لاگو نہیں ہوتے۔ یہ کہ شوہر کو اسے واپس لینے کا زیادہ حق ہے۔ جب شوہر طلاق دے تو کیا اسے 3 میں سے ایک ہی شمار کیا جائے گا، اور تیسری کے بعد بیوی کے لیے اس کے پاس واپس جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے اور وہ نکاح مکمل نہ ہو جائے۔ طلاق کی صورت میں عدت 3 حیض ہیں، پس خلا کی صورت میں عدت وہی ہے جو سنت سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایک حیض۔ خلا شروع کرنے کا طریقہ کار۔ اسلامی فقہ کے مختلف مکاتب فکر کے مطابق خلا کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ خلا حاصل کرنے کے لیے طلاق کا فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور اسے پُر کرنے کے بعد اسلامی شرعیہ کونسل کو درخواست کی مختصر وضاحت کے ساتھ بھیجنا ہوگا۔ تمام متعلقہ معلومات کے لیے بھری ہوئی درخواست کا جائزہ لینے کے بعد درخواست کونسل کے ذریعے رجسٹرڈ کی جائے گی۔ اگر درخواست فارم سے کوئی معلومات یا دستاویز غائب ہو جائے تو اسے رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ خلا کی اطلاع بیوی کو میڈیا جیسے فون، ای میل وغیرہ کے ذریعے دی جائے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ ثالثی چاہتی ہے یا مہر کے خلاف اس کا کوئی حتمی دعویٰ ہے۔ اس کے بعد شوہر کو بیوی کے جواب سے آگاہ کیا جائے گا اور مناسب کارروائیاں کی جائیں گی۔ قرآن کے ذریعے ثالثی کے طور پر دونوں فریقوں کے ساتھ مشترکہ بحث ہوگی۔ آخر میں ناکام ثالثی اور مہر کی ادائیگی کی صورت میں دفتر شوہر کو طلاق کی دستاویز جاری کرے گا اور بیوی کو دستخط کی تاریخ سے آگاہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ عدت ادا کر سکے۔ خلا زبانی یا تحریری خلنامہ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ عام عمل یہ ہے کہ لین دین کو فریقین، گواہوں اور ثالثوں کے دستخط شدہ تحریر تک کم کیا جائے اگر انہوں نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ تاہم خلا کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، طلاق کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں بیوی کی طرف سے طلاق دی جائے تو یہ خلا ہی رہے گی۔